الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان معراج سفر بیت المقدس کے چند مشاہدات قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا خالم یا محمد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیں۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جائیے۔ چنانچہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا یا السلام علیکہ اولو، یا السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا عشرو، یعنی اے اول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اور اے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اور اے عاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرمت فرمائیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ بوڑھیا جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑے ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا، اور چاہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نماز میں تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ڈیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس آمد۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں فرماتے ہوئے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے،
اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی۔ یہ شان و شوکت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کعبہ قوسین تک بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدرت کے عجائبات دیکھے، حتیٰ کہ حقیقی معبود دیکھا، لیکن پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی گنہگار امت کا سوال ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔